السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان سید یوٹیوب چینل، اور آج ایک امپورٹنٹ ایشو کے اوپر بات کریں گے۔ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک مشہور کہاوت ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو آج اسلام آباد میں ایک غریب شخص کے ساتھ کیا ہوا، ایسے اس حوالے سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک جو ایشو ہے یہ ڈسکس کریں گے۔ فیصل مسجد کے پارکنگ میں ایک بندہ کلفی بیچتا ہے، ریڑھی لگاتا ہے، اور پھر سی ڈی اہلکار جو کہ وہ آتے ہیں اور اس بندے کو اریسٹ کرتے ہیں، اس کے اوپر بھتے کا الزام لگا لیتے ہیں، اور پھر اس کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس بندے کو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ بھی بغیر کسی قانونی حق دیے ان کو 3 مہینے کی سزا اور 5 لاکھ جرمانے کا جو ہے وہ حکم دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جیل چلا جاتا ہے، اور تقریباً 10 دن ہو گئے اس کو جیل میں۔ آج ان کے چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں، 4-5 بچے ہیں ان کے، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے، اور ان کے جو وکیل ہے بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی نے ان کی ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، جو کہ آبجیکشن پہ آج سماعت ہوئی۔ آبجیکشن تو اوور رول ہو گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے، لیکن منڈے تک جو ہے وہ اس کو پھر بھی کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ منڈے کو شاید دیکھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کیا کرتی ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، میں پھر بھی بتا دوں کہ سی ڈی ہے جو اسلام آباد کے مختلف سیکٹرز ہیں، وہاں پہ انہوں نے کب کیا کیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اپنی ہی فیصلے موجود ہے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی لاسٹ چیف جسٹس اطہر من اللہ کے بہت سارے ایسے فیصلے موجود ہیں جس پر سی ڈی اے اب تک عمل درآمد نہ کرا سکی۔ ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ کی دیگر ججز ہے، یا سول کورٹس کی ججز ہے، یا سپریم کورٹ کے ججز کی بھی اسلام آباد سی ڈی اے کے حوالے سے جو ہے فیصلے ہے۔ اب چونکہ اس ملک میں بدقسمتی سے ہوتا یہ آ رہا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مطلب جو پاور میں ہے، جو آپ سے آپ کی سپیریئر ہے، جو طاقتور ہے، وہ آزاد گھومے، وہ کچھ بھی کرے، اور جو کمزور لوگ ہیں ان کو جتنا آپ رگڑ سکتے تو رگڑتے رہیں۔ اب چونکہ ظاہر ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز ہے، غیر قانونی سوسائٹیز ہے، اس پر تو سی ڈی اے کا بس چلتا ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ ایکشن لے، اور جو چھوٹے ڈھابے ہے یا اس قسم کے ریڑھی بان وغیرہ ہے، جن کی روزی روٹی جو ہے وہ تقریباً 500 600 ہزار کی ہوتی ہے دن میں، اور وہ اپنے بچوں کے، اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ رزق حلال کمانا ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی سی ڈی اے یا اسلام آباد پولیس، اس قسم کے جو ایڈمنسٹریٹو ایکشنز ہے وہ یہ ہوتے رہتے ہیں۔ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے، آج یہ جو ایک انسیڈنٹ ہے، اور اس میں بھی ہماری جوڈیشری کا سول مجسٹریٹ کے سامنے اگر آپ پیش کرتے ہیں تو مجسٹریٹ کو ہونا یہ چاہیے کہ آپ کسی بھی قسم کی ان کے پروف یا ایویڈنس جو ہے وہ منگوا لیتے، لیکن نہیں، ودن 24 آور شیم کورٹ ٹرائل جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اس کو اڈیالہ جیل منتقل کیا جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے چونکہ جب پٹیشن آئی، ان کے جو وکیل ہے بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی، سے ہم نے بات کی، تو انہوں نے پوری ایک کہانی، جو یہ کیا سین تھا، وہ سارا کچھ بتا دیا، اور ان سے ہم نے انٹرویو کیا، وہ شارٹ آپ کو دکھاتے، تو آئیے سنتے۔ گیلانی صاحب، آج آپ ایک کیس میں پیش ہوئے، یہ معصوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں پہ نظر آ رہے ہیں، تو کیس ہے کیا؟ چونکہ ہم نے دیکھا کہ معصوم بچے ہیں، غریب بچے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، فرمان اللہ کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ فیصل مسجد کے احاطے میں کلفی کی ریڑھی لگا کر اپنے گھر والوں کا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا، اور اس جرم کی پاداش میں 11 جولائی کو سی ڈی اے کے اہلکاروں نے اسے گرفتار کیا، اور پھر 24 گھنٹے کے اندر ایک شیم نام نہاد ٹرائل چلا کر سی ڈی اے کے اسپیشل میجسٹریٹ نے اسے 3 مہینے قید بامشقت اور 5 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا اس کے اوپر، صرف اس جرم پہ کہ وہ کلفی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ ہم نے اس کے خلاف عدالت سے رجوع کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین پاکستان کے ہر شہری کو یہ حق دیتا ہے، اور یہ حق صرف آئین نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس کو آئین نے محفوظ کیا ہے، کہ وہ اپنے دست و بازو سے حلال رزق کما کے اپنے گھر والوں کا خرچہ چلا سکے، اور سی ڈی اے کے پاس کوئی اختیار نہیں تھا کہ وہ اس کے اوپر اتنی بڑی سزا سنا دیتا۔ جو دفعات اس پہ الیج کی گئی ہیں وہ قبضہ گیری سے ہیں، اس سے متعلقہ ہے، یعنی سرکاری زمین پہ کوئی شخص دیواریں ڈال کے، چھت ڈال کے اس پہ قبضہ کر لے اور اس کو بیچ دے، تو وہ جو سنگین جرم ہے، ان دفعات کا سہارا لے کر اس معصوم ریڑھی والے کو 3 مہینے قید بامشقت دیا گیا، جس کی وجہ سے اس کے یہ بچے جو آپ نے دیکھے ہیں، ان کا روزانہ کا خرچہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، اور 10 دن سے وہ جیل میں ہے۔ ہم اس وقت عدالت سے ہم نے رجوع کیا، اور ہمیں کافی امید ہے کہ انشاءاللہ انصاف ملے گا۔ گیلانی صاحب، یہ بھی بتائیں کہ سی ڈی ہے جو
اس جیسے غریب ریڑھی بان ہوتے ہیں یا ڈھابے والے ہوتے ہیں، موسٹلی ہم نے دیکھا کہ آپ ہائی کورٹ میں اسی قسم کی پبلک انٹرسٹ کے کیسز کرتے ہیں. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے تجاوزات کے خلاف بہت سارے کیسز ہے، بہت ساری سوسائٹیز کے خلاف کیسز ہے، باقاعدہ طور پہ 30 40 80 پیجز تک صفحات پر لکھے گئے ججز کے فیصلے موجود ہیں. تو سی ڈی اے تب کہاں ہوتی ہے؟ وہاں پہ کوئی عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا اور اس غریب لوگوں کے اوپر کیوں بس چل رہا ہوتا ہے؟ نشان صاحب، آپ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے ہاں انصاف اور مساوات نہیں ہے. جو تگڑا ہے، پاورفل ہے، پیسے والا ہے، اس کے سامنے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، اور جو غریب مسکین اور بے نوا ہے اس کے سامنے وہ تگڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے اوپر وہ اوفینسز بھی الیج کر دیتے ہیں جو اس نے نہیں کیے. اگر ایک شخص بغیر لائسنس کے ریڑھی چلاتا ہے تو اس کا میکسیمم جو جرم بنتا ہے سیکشن 105 اسلام آباد لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2015 ریڈ ٹوگیدر ود انٹری نمبر 3 آف پارٹ 3 آف دا 6 شیڈیول ہے، اور وہ ہے 400 روپے. یعنی میکسیمم اگر کوئی ریڑھی والا بغیر لائسنس کی ریڑھی چلا رہا ہے تو ہمارا قانون اس پہ 400 روپے کا جرمانہ عائد کر سکتا ہے. لیکن اس کے اوپر انہوں نے ایک اتنا بڑا سنگین پرچہ کاٹ کے اس کو اتنی بڑی سزا دے دی. جن لوگوں نے بڑے بڑے جرائم کیے ہیں، سرکاری زمینوں پہ ہزاروں ایکڑ میں قبضے کیے ہیں، اور پورے ادارے ہیں جو اس وقت سرکاری زمین ہتھیانے کے چکر میں، ان کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. لیکن یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ ہم اس شہر کے لوگوں سے پیار بھی کرتے ہیں اور ہم ان بے نوا لوگوں کی آواز بننے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی کوئی آواز نہیں بنتا. اور ہمیں امید ہے کہ ہماری عدلیہ آزاد ہے، ہماری عدلیہ جو ہے وہ آئین کا دفاع کرے گی اور ان لوگوں کو وہ حقوق دے گی جو امیروں کے علاوہ غریبوں کو بھی ملنے چاہیے. بالکل. تو یہ تھی بیرسٹر عمر اعجاز گیلانی کا وہ شارٹ جو آپ لوگوں کو ایک ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا. اسلام آباد میں ایسے کئی واقعات ماضی میں ہوتے رہے ہیں اور ہم خود ہی کچھ بہت ساری چیزوں کے عینی شاہدین یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ والا جو کیس ہے اس میں اب ہائی کورٹ کے اوپر ہے، جسٹس طارق محمود جہانگیری کے اوپر ہے کہ وہ کیا ڈیسیجن لیتے ہیں. لیکن آج کے جو ریمارکس ہے اسے ٹو سم ایکسٹینٹ مجھے تو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کچھ کر لیں گے. لیکن بدقسمت یہ ہے کہ سی ڈی اے ایک غریب کلفی بیچنے والے بندے کے اوپر ان کا الزام یہ ہے کہ یہ بھتہ لیتے ہیں، ان کے ریڑیاں لگے ہیں اور وہ وہاں پہ تجاوزات ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ریڑھی بان جو ہے وہ کہاں سے کیسے بھتہ لے سکیں گی. دوسری بات کہ جس سول مجسٹریٹ نے جو سزا سنائی ہے، اگر اسلام آباد اور سی ڈی اے کے قانون کو دیکھیں تو اس میں اس ریڑھی بان کی اگر انہوں نے کوئی خلاف ورزی کی بھی ہے تو اس کی ٹوٹل 400 روپے جرمانہ بنتا ہے. قانونی طور پہ یہ اگر لیگلی دیکھے تو سول مجسٹریٹ ان کو صرف 400 روپے جرمانہ کر سکتا ہے. لیکن اگر یہ والی ججمنٹ جو انہوں نے دی ہے مجسٹریٹ نے کہ 3 مہینے جیل اور 5 لاکھ جرمانہ، تو یہ اوورآل نہ قانونی ہے، نہ جو ہے انسانی بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی اور قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. تو یہ پاکستان میں ویسی موجودہ 1 سال میں ہم بہت سارے اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور ہم دیکھ بھی رہے کہ کتنی غیر قانونی چیزیں جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. لائک ابھی ریسنٹلی آپ لوگوں کو یہ بھی یاد ہوگا کہ 3 MPO کے تحت کتنے کارکنانس کو، کتنے لیڈرانس کو ایک سیاسی جماعت کی گرفتار کر لیے گئے تھے. اس پہ بھی کورٹس کی آرڈرز تھی، اس کی بھی وائلیشن ہو گئی ہے. مختلف کانٹیمپٹس بھی اس حوالے سے جو ہے وہ چل رہے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ یہاں پہ اس ملک میں جو کہتا ہے کہ امیر کے لیے الگ قانون اور غریب کے لیے الگ قانون. تو اگر آپ امیر ہے تو بے شک آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ غریب ہے تو غلطی سے بھی کچھ بھی نہ کریں، نہ کوئی روزی کمائیں، نہ کوئی روٹی کمائیں، نہ کوئی اپنے بچوں کا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو مسلنے والے بہت ہیں. اسی قسم کے پروگرامات جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.